السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹریچ ٹروتھ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین، ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم مسلمانوں کے سائنسی کارنامے ذکر کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس نئے دور میں ہم اپنے سابقہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے جو انہیں ایجاد کی ان سے ناواقف ہیں، اور اہل مغرب اور تمام اہل کفر نے جو ہے اس طرح چال چلی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کے کارناموں سے ناواقف ہو چکے ہیں، جو ہمارے ذہنوں سے انہوں نے باتوں کو ان کی نکال دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کی کتنی ایجادات ایسی تھیں جو اہل مغرب نے اسے مسلمہ کی نظر سے اوجھل کر رکھی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہیں، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئی ہیں جب کہ متمدن دنیا میں کہیں یورپ و اہل یورپ کا ذکر تک نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر رکھ لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو ایرو، ابن سینا کو یونا اور ابن ہیثم کو الہیزن کہنا شروع کر دیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریا رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان البرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، قندی، ابو محمد خوبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر البنانی، ابن الہیثم، عمر خیام المسعودی، ابو الوفاء الظاہری جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے یکسر ناواقف ہیں۔ آج ہم نمونے کے طور پر ان مسلمان سائنسدانوں کے چند کارنامے آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، توپ سب سے پہلے افریقہ کے ایک سردار یعقوب نے بنائی تھی، اور اسی نے سب سے پہلے زمین کا چاندی کا کرہ بنایا تھا جس میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں بنائی گئی تھیں۔ معزز سامعین، ابن سینا کی کتاب القرون، بصرہ کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر تھیں۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصور کتاب قرار دی جا چکی ہے۔ عمدہ پلیٹوں اور نفیس برتنوں کا موجد عباس بن ناصر حکیم الاندلس ہے۔ معزز سامعین، کاغذ کی صنعت کو عروج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطمہ ہیں۔ شاطمہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے۔ چھپائی کی مشین اور مطابع کے لیے پہلے موجد جو ہیں مسلمان سائنسدان ہی ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جا چکے، حالانکہ اس سے پہلے ابن النفیس نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الظاہری نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام چیر پھاڑ کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، تب تک ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مختلات ٹریگونومیٹری ہے۔ حکم بن ہاشم ابن المقع نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ یہ سورج کے نکلتے ہی ڈوب جاتا اور اس کے غروب ہوتے ہی نکل آتا تھا۔ معزز سامعین، اندلس اسپین کے ایک مسلم حکیم سائنسدان عباس ابو القاسم بن فرناس نے تین ایسی چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اول عینک کا چشمہ، دو بے نظیر گھڑی جو صحیح وقت دینے میں بھی مثل تھی، تیسری چیز جو نے ایجاد کی وہ مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا جس نے پہلا اضطراب تیار کیا تھا۔ معزز سامعین، ابن سینا کے استاد الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ معزز سامعین، حسن الزاہ نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈ کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے دیگر صنعتی ایجادات میں
ہارود کتب نما، زیتون کا تیل اور عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، دعا سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بانی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چند مسلمانوں کے سائنسی کارنامے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو معزز سامعین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔